ڈاکٹرز کے پاس بھی اس کا کوئی اب آنسر نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب تمہارے پاس 6 منتھ کا ٹائم ہے. تو میں بڑی خوشی کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں. میں دوائیں کھا کھا کر بستر پر لاچار پڑھ کر میں نہیں کچھ کرنا چاہتا. میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ٹائم اپنا میکسیمم ٹائم جو ہے حرمین شریفین میں گزاروں. بیڈ پر جو تھا وہ ایسے پڑا رہتا تھا جیسے موت کے فرشتے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اب آیا کہ تب آیا. 2008 کی بات ہے. انہوں نے آلموسٹ مجھ سے مور دین 12 لاکھ جو تھے انہوں نے مجھ سے چارج کیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں امریکہ سے آیا ہوں، تو اگر انہوں نے بھی مجھے لوٹنا ہے حکیم صاحب کی طرح سے لوٹ لیں، کوئی بات نہیں. ٹریٹمنٹ تو ظاہر ہے کہ کروانی چاہیے، لیکن انسان کو اپنے رب سے رابطے میں رہنا چاہیے. شفا قرآن پاک میں ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور یہ میں خود اس چیز پر عمل پیرا ہوا ہوں. میرا تجربہ یہی ہے، اپنے کلام میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ ہر بیماری کا علاج یہاں پر موجود. السلام علیکم جی. آج میرے ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست موجود ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو مجھے نفیس ترین انسان ملے ہیں نا، وہ ہیں یہ ایاز صدیقی صاحب. لیکن آج کی ویڈیو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بڑی ایموشنل ہے، موٹیویشنل ہے اور ایمان افروز ہے. ایاز صدیقی صاحب کو کہانی ہم ان سے خود ہی سنیں گے. کئی سال پہلے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اپنے جانے کی تیاری کریں، آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونے والا ہے اور وہ اس میں شاید ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اور اتنے مہینوں بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے. انہوں نے مکمل تیاری کر لی، گھر والوں کو بتا دی ساری چیزیں کہ اچھا یہ کرنا ہے، مینج کرنا ہے. لیکن اس کے بعد زندگی اللہ نے کیسی دی، اتنی بہترین ماشاءاللہ خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، پرفیکٹ لائف گزار رہے ہیں اور دوسروں کے کام آ رہے ہیں. ایاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ. ایاز بھائی میں نے سوچا کہ آپ کو وہ کہانی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اگر کسی ایک بھی انسان کا فائدہ ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے. کب کی بات ہے یہ اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، ہوا کیا تھا اصل میں؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ 2005 میں نے حج کا پروگرام بنایا اور حج کے لیے گیا. ٹھیک ہے. اور بس جب واپس آیا ہوں تو تب یہ ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ پاپ اپ ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اس کی ٹریٹمنٹ چلتی رہی. لیکن اس کا جو بیسک آپ کو میں جو ان مائی اوپینین کہ بیسک ریزن یہ تھی کہ جب میں حج کے لیے گیا ہوں اس سے پہلے تک الحمدللہ 100% ہیلدی، کوئی ایشو نہیں، کبھی کوئی میڈیسن نہیں استعمال کرتا تھا، بالکل ٹھیک. وہاں پر جا کر جب مینا میں یہ ہیڈ شیو کا ٹائم آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر 5 ریال میں جو تھا وہ ہیڈ شیو کر رہے تھے سب لوگوں کے. بس میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار یہاں پر جو ہے ہر بندہ ایک ہی بلیڈ سے لگے ہوئے ہیں یا بلیڈ بھی چینج کر رہے ہیں تو جراثیم ہوں گے. مطلب میرے ذہن میں ایسی بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے یہاں سے کروایا تو مجھے ہیپیٹائٹس سی نہ ہو جائے. بس یہ بات ایک مرتبہ پھر میں نے وہاں پر جو ہے ایک مرتبہ ذہن میں آئی. پھر میں نے ایک اور جگہ دیکھی. مطلب ظاہر ہے کہ وہاں پر تو مینا میں ماشاءاللہ اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے. بالکل. تو لیکن میں نے یہی سوچا کہ میں یہاں سے نہیں کراؤں گا، اس لیے کہ ہیپیٹائٹس سی کا خطرہ ہے. میں اپنے ہوٹل میں واپس گیا. وہاں جا کر میں نے 50 ریال دے کر ہیڈ شیو کروایا اور 5 ریال والا کام آپ نے 50 ریال میں کروایا. اور میں نے اپنا تھنک اوور کیا اور الحمدللہ آئی ڈیڈ اے گڈ جاب کہ مجھے ہیپیٹائٹس نہیں ہوگا، مطلب کیونکہ اتنا آئی سیوڈ مائی سیلف. ہاں جی، یوں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب میں واپس آیا اور میری طبیعت خراب ہوئی، جب میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو ہیپیٹائٹس سی پاپ اپ ہوا وہاں پر. اب خیر اس وقت تو مجھے احساس نہیں ہوا اس بات کا کہ مینا کتنی بڑی جگہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کہ جب آپ اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں تو وہاں پر آپ کو اچھی باتیں ہی سوچنی چاہیے، نیگیٹو سوچ سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ چونکہ میں وہاں پر سوچتا رہا اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر تو دوران حج اگر آپ مطلب کچھ چیز سوچتے بھی ہیں، ان جگہوں پر اتنی بابرکت جگہ ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. وہ سب کا سب مطلب نہ صرف یہ تو ایک نیگیٹو اسپیکٹ میں ہوا، لیکن پازیٹیو بھی جو کچھ بھی سوچا وہ الحمدللہ ویسا بلکہ اس سے بھی بہتر ہو گیا الحمدللہ. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کروائی.
تو ان دنوں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ میں ایک تو ٹیبلٹس ہوتی تھیں اور دوسرا انجیکشنز لگتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان جنرل 6 منتھ میں کیور ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن میری جو ٹریٹمنٹ تھی اس کو ڈاکٹرز نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کو کنٹینیو رکھیں 9 منتھ تک. 9 منتھ تک میں نے کنٹینیو رکھا اور اس کے بعد سٹاپ کیا. تو 3 مہینے کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب دوبارہ چیک کیا تو ہیپیٹائٹس سی دوبارہ پاپ اپ ہوا. اب یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی ڈاکٹرز کے لیے بھی, میرے اپنے لیے بھی, فیملی کے لیے بھی. بہرحال میں نے پھر اس کے بعد ڈاکٹرز نے مختلف اسپیشلسٹ کے پاس مجھے بھیجا. تو جو کلیکٹیو وزڈم سامنے یہ آئی کہ اب مجھے 1 سال تک دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا چاہیے ہیپیٹائٹس سی کا جو کورس ہے, ٹیبلٹس اور انجیکشنس. ٹھیک ہے. میں نے پورا 1 سال کنٹینیوسلی یہ کام کیا. اور اس وقت جب میں یہ کام کر رہا تھا میری صورتحال یہ تھی کہ پورے سر سے بال اڑ گئے تھے اور پوری باڈی کی حالت خراب ہو گئی تھی اور مطلب بہت برا حال ہو گیا تھا. وہ اتنی سخت دوائیں تھیں. لیکن یہ ہوا کہ جب 1 سال کمپلیٹ ہوا پھر 3 مہینے کا وقفہ ہوا. جب 3 مہینے کے بعد دوبارہ جب چیک کیا گیا تو اس وقت دوبارہ ہیپیٹائٹس سی پاپ اپ ہوا. اور along with that گفٹ میں بہت ساری اور بیماریاں بھی وہ پیار محبت میں میرے ساتھ آ گئیں. اب بڑی پریشانی کی صورتحال تھی. ڈاکٹرز کے پاس بھی اس کا کوئی اب آنسر نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب تمہارے پاس 6 منتھ کا ٹائم ہے. تو اب یا تو 6 منتھ میں آپ کا جو ہے لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوگا, اور اگر ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا تو اپنی تیاری پکڑیں. تو اس وقت میں نے دوڑ لگائی یہاں پر امریکہ میں. ان دنوں میں 2 سال کے بعد آپ کی لائن میں آپ کا نمبر آتا تھا. تو دیٹ واز ٹو مچ. تو اب مجھے ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. لیکن بس اس کے بعد میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر مرنا ہی ہے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں. میں دوائیں کھا کھا کر بستر پر لاچار پڑ کر میں نہیں کچھ کرنا چاہتا. میں نے اس وقت, یہ غالباً 2008 کی بات ہے, اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے کوئی ٹیبلٹ یوز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ہاں. تو اور کوشش یہ میں نے وائف سے یہ کہا, ایک تو ہم نے فیملی پکچرز بنوا لی کہ چلو ٹھیک ہے یادگار کے طور پر جو پورٹریٹ پکچر سائز پورٹریٹ سائز ہوتا ہے اس کی پکچرز بنوا لی بچوں کے ساتھ, فیملی کی پوری پکچرز. اور دوسرا یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اب میں تھوڑی سی عیاشی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. وائف نے مجھ سے پوچھا کہ اب تم کیا عیاشی کرنا چاہتے ہو بھائی؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ٹائم اپنا میکسیمم ٹائم جو ہے حرمین شریفین میں گزاروں تاکہ اچھے طریقے سے میں مطلب سرخرو ہو کر جا سکوں, اپنی سی کوشش کر لوں. تو وائف نے کہا اگر تم نے یہ عیاشی کرنی ہے تو میں بھی ساتھ کروں گی. ٹھیک ہے. اب جب وہ جائے گی تو پھر ظاہر بچے بھی سب ساتھ جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو بچے بھی ماشاءاللہ پھر ساتھ جاتے, اور ہم لوگ رمضان المبارک کا آخری عشرہ والدین کے ساتھ اور ہم لوگ پوری فیملی لاسٹ عشرہ جو تھا ہم لوگ وہیں پر گزارتے تھے. ٹھیک ہے. کنٹینیوسلی ہم کئی سال تک جاتے رہے. اور ایون میرے پیرنٹس کو اس بات کا نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ ایشو ہے. یہ صرف میرے اور میری وائف کے درمیان تھی بات, دیٹس اٹ. کوئی تیسرا بندہ ایسا نہیں تھا ڈاکٹرز کے علاوہ. جی بالکل, فیملی میں کسی کو نہیں پتا تھا. اور ہم لوگ جو تھے بس وہاں پر جا کر خود ہی اللہ کے حضور پیش ہو جاتے, اور وہاں پر جا کر جو بھی ظاہر ہے کہ دعا کر سکتے تھے. اور وہ دعا ٹھیک ہونے کی کم ہوتی تھی اور آخرت میں سرخرو ہونے کی زیادہ ہوتی تھی, کیونکہ بس آپ مینٹلی پریپیئر ہو چکے جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور وائف سے بھی میں نے کہا کہ بھی تم بھی کچھ اب کوئی پروفیشن وغیرہ کوئی دیکھ لو, تاکہ کورسز وغیرہ کر لو تاکہ بچوں کے ساتھ. جی ایگزیکٹلی. تو اس کام کی طرف بھی توجہ دی. اور یہ پھر
یہ تھا کہ دوسرا جو کام میں نے کیا وہ میکسیمم ٹائم میں نے قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ ٹائم میں نے اپنا اس میں گزارنا شروع کیا. اس لیے کہ میں ابتدا میں تو یہ صورتحال تھی کہ میں بیڈ پر جو تھا وہ ایسے پڑا رہتا تھا جیسے موت کے فرشتے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اب آیا کہ تب آیا. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمت پکڑی اور ایکٹیویٹیز شروع کی اور خود سے اپنی خوراک کے حوالے سے چینجز کرنا شروع کی. کچھ ہربل میڈیسن دیکھنا شروع کی, کچھ ہومیوپیتھک کو شروع کیا. مطلب یہ کہ ایلوپیتھک کو چھوڑ کر آئی ایم ناٹ اگینسٹ ایلوپیتھک, ٹھیک ہے, تو لیکن میں نے ہربل اور اپنی کیور کی طرف خود ہی توجہ دینا شروع کی. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج, بلکہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں کہ کل میرا جو تھا بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ہے, ٹھیک ہے, اور دس از دا فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہارا لیور تو بالکل کلین ہے. ڈاکٹر نے مجھے یہ بات کہی. او ماشاء I اللہ, was so surprised and shocked even کہ اس وقت ماشاء اللہ بالکل لیور جو ہے رپورٹس کے مطابق بالکل کلین ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اب اس میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں پلیز. کہ مجھے جن دورانیے میں یہ سلسلہ چل رہا تھا, مجھے کہیں سے کچھ پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پر جو ہے ایک صاحب ہیں جو ہیپیٹائٹس سی کے لیے ایکسپرٹ ہیں, تو میں جمپ کر کے پہنچ جاتا تھا. ظاہر سچویشن ہے, آپ بتائیں آپ نے مجھے وہ کیا کہتے ہیں کسی شہر غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. بالکل. تو میں غرض مند تھا. مجھے پتہ چلا کہ کراچی میں ایک صاحب ہیں, حکیم صاحب ہیں, اور وہ اس کا بڑا شافی علاج کرتے ہیں. میں نے فوراً فلائٹ پکڑی, کراچی چلا گیا, جا کر ان سے ملاقات کی, ٹریٹمنٹ شروع کروائی. یہ 2008 کی بات ہے. انہوں نے آلموسٹ مجھ سے مور دین 12 لاکھ جو تھے انہوں نے مجھ سے چارج کیے. ٹھیک ہے. اور لیکن اور کچھ ہو نہ ہو, ایک بات تھی, میں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو رائے نہیں رکھتا. ان کا تو علاج جو تھا وہ تو بس باتوں ہی باتوں میں تھا, لیکن ان کی باتوں سے بس کہیں پر میں نے یہ کلک میرے ذہن میں ہو گیا کہ یہ کیوریبل ہے. ٹھیک ہے. بس میں نے اس بات میں اب بھی سوچتا ہوں کہ 12 لاکھ میں یہ سودا برا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ایک امید جاگی نا, ایک امید کیوریبل ہے تو پھر وہ جو کوشش ہم کرتا ہے. مایوسیوں کا شکار جو تھے نا, میں وہاں سے باہر نکلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. پھر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. مجھے پتہ چلا کہ فیصل آباد میں ایک صاحب ہیں, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نام تھا ان کا. اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ انہیں باقاعدہ اپنا ان کی عمر دراز کرے صحت و سلامتی کے ساتھ. آمین. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور بڑا اچھا علاج کرتے ہیں, اور صرف ہومیوپیتھک میں ہیپیٹائٹس سی کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے اپنی پوری رپورٹس جو تھیں وہ سب اکٹھی کیں. میں فیصل آباد پہنچ گیا. ٹھیک ہے. وہاں جب پہنچا تو وہ کوئی اللہ والے بندے تھے. اللہ نے بس میری ملاقات کرائی, اور میں نے ان سے جب جا کر جو ہی میں بیٹھا ہوں تو ہاں جی, انہوں نے کہا جی دسو کدھر آئے ہو. میں نے کہا جی یہ مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے. اور انہوں نے کہا تینوں ہیپیٹائٹس سی نہیں ہے. اچھا جی. میں نے کہا جی تو پھر مجھے کیا ہے. میں نے کہا یہ رپورٹیں میری دیکھیں. انہوں نے کہا میں تو دستا تینوں ہیپیٹائٹس سی نہیں ہے. میں کہا بھائین پھر ہے کہ مینوں. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ تمہیں کبھی بچپن میں کوئی چوٹ لگی تھی, اور وہ چوٹ جو ہے اس میں تمہارے کچھ جرمز جو تھے تمہارے ساتھ چلے گئے ہیں, وہ تمہیں بادر کر رہے ہیں, اور تمہیں میری دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میں نے دل میں یہ سوچا تھا جب ان سے میں نے بات کی نا شروع, میں نے کہا میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں امریکہ سے آیا ہوں, تو اگر انہوں نے بھی مجھے لوٹنا ہے حکیم صاحب کی طرح سے لوٹ لیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا جی میں 500 روپے لیتا ہوں, اپنی ایک ویک کی دوائی تھی ان کی یا 1 مہینے کی, مجھے اب صحیح طرح سے یاد نہیں ہے, تو اس سے زیادہ میں چاہے کوئی بھی شخص ہو میں نہیں لیا کرتا. تو میں نے کہا جی اب مجھے تو کم از کم 2-4 ماہ کی دوائی دے دیں. انہوں نے کہا تمہیں دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو بات انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ مجھے چوٹ لگی تھی چائلڈہڈ میں, تو وہ بات ایسی وہ چوٹ تھی کہ جو میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھی. اور
میری اتنی عمر گزرنے کے بعد ان صاحب نے یہ بات کی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مجبور کرتے ہو تو لے لو دوائی، ورنہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم ٹھیک ہو۔ بہرحال الحمدللہ ان سے میں نے تو تقریباً ان کی دوائی جو تھی تقریباً 3 سال میں نے استعمال کی ہے، میں نہیں اچھا۔ ہٹا جی میں باز نہیں آیا۔ لیکن دیکھیں اللہ کا کرم ہوا، اللہ پاک نے آپ کو شفا دی، تو اب آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ نے مینا والی بات کی تھی، جی جی کہاں سے جڑی بات، کہاں سے بچپن کا زخم، اور کہاں سے یعنی کہ اس ملک سے زیادہ اچھا میڈیکل کہاں پہ ہوگا جہاں سے پوری ریسرچز ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں پہ آپ کا ہیپاٹائٹس سی ہو رہا ہے اور آپ کے لیور کی بات ہو رہی ہے، آپ کی جی دنیا سے جانے کی بات ہو رہی ہے، جی تو آپ کو اس ساری جو کہانی ہے اس میں مین سبق آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ آپ نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا اس کے اندر سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ٹریٹمنٹ تو ظاہر ہے کہ کروانی چاہیے، لیکن انسان کو اپنے رب سے رابطے میں رہنا چاہیے، اور میں نہ صرف یہ کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، قرآن پاک بلند آواز سے، مطلب اتنی آواز سے جس کو کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں، ٹھیک ہے، اتنی بلند آواز سے ہمیشہ پڑھیں، چاہے جتنا بھی پڑھیں، میکسیمم پڑھیں، اور آپ یقین کریں شفا قرآن پاک میں ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ اور یہ میں خود اس چیز پر عمل پیرا ہوا ہوں، اور میں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے، اور اب بھی ایون مطلب میں اب الحمدللہ میری اب یہ صورتحال ہے، اگر میں کسی وقت قرآن پاک کو نہ پڑھوں یا 1-2 دن کا وقفہ کبھی آ جائے، اور میری کوشش ہوتی ہے کھول کر دیکھ کر پڑھتا ہوں، اس پر مجھے زیادہ لطف آتا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس سے کہ میں زبانی پڑھتا رہوں۔ زبانی پڑھتا ہوں الحمدللہ، لیکن دیکھ کر کھول کر جب اس کے اوپر نظر رکھ کر کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ جو لطف دیتا ہے، آپ یقین کریے کہ میرا ایمان ہے اس بات پر، نظر بد ہو کہ بد کی باتیں ہوں، یا جادو کی باتیں ہوں، یا بیماری کی باتیں ہوں، میرا تجربہ یہی ہے کہ اللہ اپنے کلام میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ ہر بیماری کا علاج یہاں پر موجود ہے۔ بے شک۔ اچھا، قرآن پاک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، شفا ہی شفا ہے، کوئی خاص صورت یا کچھ خاص آپ پڑھتے تھے کہ جس طرح سورہ رحمان یا سورہ بقرہ کے بارے میں آیا کہ 40 دن 41 دن پڑھے، تو آپ نے کچھ خاص بھی تلاوت کی یا اوورآل نہیں قرآن پورا ہی شفا ہے، اس میں تو جی کوئی شک میں نہیں؟ تو قرآن پاک کو شروع سے لے کر آخر تک کنٹینیوسلی کرتا ہوں، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز، فجر سے پہلے بلکہ بیٹھ جاتا ہوں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اور مغرب تک پورا قرآن پاک ختم کر دیتا ہوں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایسا کام کر لوں، اور یہ جو مجھے لطف دیتا ہے الحمدللہ، میں یہ مطلب میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور جو بھی شخص اس کو فالو کرے تو میں کہتا ہوں دنیا کا تو بھلا ہوتا ہی ہے، اور آخرت کا بھلا بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ یاس بھائی، بڑا کمال کا آپ نے میسج دیا ہے، بڑی انسپریشنل سٹوری ہے، اور یہیں سے سبق سیکھیں کہ کچھ بھی ہے مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیتے ہیں۔